بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ابھی تک جو کر رہے تھے ناران جانے کی تیاری، اب وہ جا سکیں گے اگلی باری، کیونکہ ناران میں ہو گئی ہے شدید برف باری۔ راستے ہو گئے ہیں بند، برف کی وجہ سے نہیں گزر سکتی کوئی بھی سواری۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی ناران میں موسم شدید ہو گیا اور 8 فٹ سے بھی زیادہ برف باری نے چھکے چھڑا دیے۔ شدید موسم کی پیش گوئی ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے، جس پر واضح طور پر ہفتہ اتوار اور پیر شدید برف باری والے بادل نظر آ رہے تھے۔ مگر کوئی بات نہیں، ڈر کے آگے جیت ہے۔ ایک دفعہ ناران ہو ہی آئیں۔ رات 12 بجے ہمارا سفر شروع ہوا اور رات دن سفر کرتے کرتے ہم ناران پہنچ گئے۔ ناران بالکل ویران پڑا تھا۔ پر رونق بازار کی رونقیں ختم ہو گئی تھی اور کنہار میں پانی کا بہاؤ بھی بہت کم تھا۔ رافٹنگ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، صرف جھیل سیف الملوک پر جا سکتے تھے۔ جیپس ارینج کی گئی اور سیف الملوک کے دیدار کو پہنچ گئے۔ مناظر کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید آ کر غلطی کر لی ہے، کیونکہ وادی کے رنگ اڑے ہوئے تھے، تازگی اور فریشنس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جھیل بھی بالکل روکھی سوکھی لگ رہی تھی۔ پہاڑوں کا گھاس خشک ہو گیا تھا اور سبز رنگ سے پیلے رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سیاحت سے منسلک افراد تو دور، وہاں کے مقامی افراد بھی ہجرت کر کے نیچے منسیرا کے قریب چلے گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کسی بھی دن طوفان برف باری ساری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ رات 2 بجے کے قریب برف باری کا آغاز ہو گیا اور دیکھ کر لگا کہ سردی میں بہار آ گئی۔ سفید رنگ کے روئی کے گالے آسمان سے گرنے لگے۔ تھکن کے باوجود نیند اڑ گئی اور سمجھا کہ ہم شاید قسمت والے ہیں، ناران میں سیزن کی پہلی برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برف باری ساری رات جاری رہی۔ صبح اٹھ کر واقعی ناران بدل چکا تھا، اس کی تازگی واپس آ گئی تھی، خوشیاں نظر آ رہی تھی۔ وادی کے سرسبز پہاڑ سفید رنگ کی چادر اوڑھ چکے تھے۔ ایک ایسا ناران ہمارے سامنے تھا جسے شاید بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ خیر، ناشتے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور بابو سر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حوصلے بہت بلند تھے۔ اس برف باری کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کر ہم آگے جا رہے تھے، مگر رات گئے شروع ہونے والی برف باری ابھی تک جاری تھی۔ برف گرنے کی رفتار کبھی کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ سڑک پر اس کے اطراف کے حسین مناظر تازہ نرم گداز برف کے گالوں سے ڈھکے جا رہے تھے۔ ناران سے نکلنے کے بعد کے مناظر، جہاں دریائے کنہار ہی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اب برف گرنے کے بعد سارا علاقہ قابل دید ہو گیا تھا۔ کیا سڑک، کیا پہاڑ، بلکہ سڑک اور دریا کے درمیان کا میدان بھی برف باری کے بعد اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے لگا۔ گاڑی کے بند شیشے سے ہی منظر کشی کی ناکام کوشش کے بعد شیشہ نیچے کیا تو سردی کی شدید لہر لہو ٹھنڈا کرنے میں سرگرم ہو گئی، تو فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ شیشے والی باری سے ہی برف باری دیکھنا بہتر ہے۔ حسین سفید برفانی چادر میں لپٹی وادی ناران کو دیکھتے دیکھتے بابو سر کی جانب گامزن تھے۔ ابھی باٹا کنڈی بھی نہیں پہنچے تھے تو سیاحوں کی حفاظت پر مامور پولیس افسران نے روک لیا اور آگے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ برف باری کا طوفان انتہائی شدید تھا۔ یہ برف باری ناران میں ہی مان نہیں تھی تو بابو سر پر تو جانا موت کو دعوت دینا ہی تھا۔ ہر سال کسی نہ کسی کو ہی بابو سر کے راستہ سے افواج پاکستان کے جوان ریسکیو کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے آگے جانے سے منع کر دیا۔ خیر، اس وقت بابو سر ہو یا بعد از ناران کھلے میدان، ہر جگہ سبزہ ہریالی ہو گئی ہے ناپید۔ ساری وادی نے اوڑھ لی ہے چادر سفید۔ برف باری اچانک مزید تیز ہو گئی اور ہمارے یہیں پر عید ہو گئی۔ جی موج مستی، مارو مارو برف کے گولے، گولے مار۔ وہیں پر اترے اور برف کے گالوں کے گولے بنا کر انہی سے کھیلنے کا آغاز کر دیا۔ یہ وہ حسین یادگار لمحات ہیں
جسے دیکھنے کے لیے شاید لاکھوں سیاح ترس رہے ہوں کہ ناران میں سیزن کی پہلی برف باری اور صرف گنتی کے چند لوگ ہی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کافی دیر اسی جگہ برف باری کا انجوائے کرتے رہے اور یادگار بناتے رہے۔ کچھ دیر بعد واپسی کا فیصلہ کیا۔ برف کی رفتار اور مقدار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، گاڑیوں کا چلنا محال ہو رہا تھا۔ ہم اتنی دور نہیں آئے تھے کہ مشکل ہو۔ واپس ناران آ کر دیکھا تو جھیل روڈ پر موجود لوہے کے پل کے فینڈرز پر بھی برف کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ بس میں ہوٹل تک جانے کے بجائے یہیں اتر کر جھیل روڈ کے محصور کن نظاروں کو دیکھنے کے لیے سیف الملوک کے راستے پر چہل قدمی شروع کر دی۔ جھیل سے آنے والے نالے پر پڑے ہر پتھر پر برف کی تہ سے نظارے اکثر بدل گئے، جنہیں دیکھ کر دل تو بچہ ہو گیا اور فرتے جذبات میں کھو گیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھمکا شروع ہو گیا اور بھرپور طریقے سے ان لمحات کو یادگار بنایا۔ ناران بازار میں ٹریفک کی روانی کی وجہ سے ابھی تک برف نہیں جمی تھی، مگر رات میں ٹریفک کی روانی تھم گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب مین بازار کی سڑک پر بھی برف جم گئی۔ اب تو راستے میں چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ نظارے دیکھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوٹل کے باہر بھی سما بندھ گیا۔ برف کی تہ چند انچ کے بجائے اب فٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جو وقتاً فوقتاً مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوٹل کی چھتوں پر نرم ملائم برف کے گالے سفید رنگ کی شیٹ کی موٹائی بڑھا رہے تھے۔ ہوٹل کے دالان میں برف کے ڈھیر لگ گئے تھے، یہاں تک کہ باہر پارک کی گئی گاڑیاں بھی برفانی تہ میں دب گئی۔ درخت سب سے زیادہ حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ ٹہنیوں اور پتوں پر جمی ایک جیسی برف نے درخت کو بھی چار چاند لگا کر حسین بنا دیا تھا۔ ناران کے بازار میں برف کے انبار قدرت کا شاہکار لگ رہے تھے۔ واپس کوسٹر تک جانے کے لیے پیدل چلنا بھی دشوار تھا۔ جیسے ہی سب لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو برف باری میں مزید شدت آ گئی۔ ساری رات برف باری ہونے کی وجہ سے ایک جگہ گلیشیئر بن چکا تھا اور برف کی تقریباً 8 فٹ سے بھی زیادہ موٹی تہ جم چکی تھی۔ دلکش حسین لگنے والی برف سے متعلق نظریات بدل رہے تھے۔ کچھ دیر تو انجوائے کروانے والی اور خوبصورت لگنے والی یہ برف اب بری لگ رہی تھی۔ برفانی انبار نے ہمیں مشکلات سے دوچار کر کے راستہ بلاک کر دیا تھا۔ موسم کی شدید خرابی اور برف باری کے باعث اب نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے۔ دونوں طرف برف کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ پھر ہمیں بابو سر پر منع کرنے والے پولیس افسران بالکل ٹھیک لگنے لگے۔ یہاں راستہ بالکل بند ہو گیا تھا اور واپس جانے والے سب سیاح یہیں پھنس گئے تھے، یہاں تک کہ ایک رات ہمیں کوسٹر میں ہی گزارنا پڑی۔ کرینے برف ہٹانے کا کام کرتی رہی۔ اگلے دن جیسے ہی کچھ راستہ بنا، جیسے ہی اس مشکل سے نجات ملی تو فوراً واپسی کی راہ لی۔ کم و بیش 24 گھنٹے سے زائد اس مشکل میں پھنسنا کافی خطرناک تھا۔ خیر، ناران کی پہلی برف باری دیکھنے کے لیے اتنی قیمت تو کم از کم چکانا پڑتی ہے۔ آخر میں ایک مصرع جو اس ساری صورتحال پر پورا اترتا ہے کہ رلتے گئے پر چس بڑی آئیے۔